آنکھیں میری کاش کے در آپ کا دیکھیں، ہاتھ میرے روزے کی جالی کو جو تھامے، لب یہ میرے آپ کی چوکھٹ کو جو چومے، لوگ مجھے عاشق شبیر پکارے، مجھے ایک بار صدا دے، میری قسمت کو جگا دے، اپنا دربار دکھا دے۔ امام سے پوچھا تھا مولا حج پہ جانا ہے، راستے میں خطرہ ہے، ڈاکو ہیں، مال بھی ہے، دنیا بھی ہے، وسعت بھی ہے، سب کچھ ہے، حج پر جاؤں؟ کہا تم پر سے حج ساقط ہے، پیسہ ہے، سواری بھی ہے، لیکن بیچ میں خطرہ ہے، ڈاکو ہیں، چور ہیں، مال لوٹ لیں گے، جان کو خطرہ نہیں ہوگا، بس مال لوٹ لیں گے۔ کہا حج ساقط ہے، جانے کی ضرورت؟ استطاعت حج کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستے میں کسی بھی قسم کا جانی یا مالی خطرہ بھی ہے، آپ پہ سے حج ساقط ہے، آپ کو حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا حسین ابن علی کی زیارت پہ جانا ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ جاؤ، لا تدع، کامل زیارات کے جملے ہیں، زیارت الحسین لخوف، کسی بھی ڈر کی وجہ سے حسین کی زیارت کو ترک مت کرو، کوئی بھی ڈر ہو۔ مولا راستے میں چور ہیں، ڈاکو ہیں، کہا اگر انہوں نے ایک تھپڑ مارا تو یہ اجر ہے، اگر ایسے مارا کہ جسم سرخ ہو گیا تو یہ اجر ہے، اگر ایسے مارا کہ جسم نیلا ہو گیا تو یہ اجر ہے، اگر تمہیں قید میں رہا تو 1 دن کی قید کا یہ اجر ہے، 2 دن کی قید کا یہ اجر ہے، 3 دن کی قید کا یہ اجر ہے، اتنا مال چھنا تو یہ اجر ہے، جتنا خرچ کرو گے ہم واپس کریں گے۔ روکا نہیں امام نے۔ حج جو کہ واجب عمل ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اگر خطرہ ہو، زیارت حسین ساقط۔ مولا رستے میں دریا، کامل الزیارات، بھنور رہتا ہے، طغیانی رہتی ہے، سمندر کی موجیں جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، مولا اگر نکلوں گا زیارت کے لیے تو ڈوب جاؤں گا، کیا زیارت کے لیے جاؤں؟ اب کتنا دیکھیے سیدھا سادہ آسان سا سوال ہے، رستے میں دریا، دریا میں بھنور، کشتی پھنسے گی، ڈوبوں گا، جاؤں زیارت کے لیے؟ رستہ یہی اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ کہا کہ بالکل حسین ابن علی کی زیارت کو جاؤ، کشتی اگر ڈوبی بھی تو دریا میں غرق نہیں ہوگی، سیدھا جنت میں لے کے جائے گی تمہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیارت حسین ابن علی تعظیم شعائر کے باب میں بہترین ہے۔ ہم لوگ مقصر ہیں، ہم لوگوں نے قدر نہیں کی محبت حسین ابن علی کی اور اپنی دنیا کے چکروں میں لگے رہے۔ آپ نے زیارت کی؟ نہیں، ابھی بچیوں کی شادی کرا دوں پھر جاؤں گی، ابھی گھر میں ایک پورشن بنوانا ہے وہ بنوا لوں پھر جاؤں گی، ابھی بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے اس کی فیسیں دے دوں پھر جاؤں گی۔ کبھی ہم نے خدا پہ توکل؟ معصوم کہہ رہے ہیں کسی ڈر کی وجہ سے زیارت حسین کو مت چھوڑو، یہ ہمارے سارے ڈر ہیں، ہر ڈر کی وجہ سے ہم زیارت چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ڈر ہوंگے، بڑے ڈر کیوں؟ کیونکہ تعظیم شعائر کے باب میں مقصریت ہے، کوتاہی ہے۔ ابھی عشق ہمارا اس لیول کا نہیں ہے، کیا ماجرا ہے، کیا کوتاہیاں ہیں، کون سے ایسے گناہ ہیں، کون سی ہماری ایسی توفیقات سلب ہوئی ہیں، کون سا ہم نے عزاداروں کا ایسا مذاق اڑایا تھا، کون سے ہم نے ایسے بدعمالیاں کی تھی جس کے نتیجے میں صورتحال یہاں تک پہنچی کہ ہم دنیا کو زیارت حسین پر مقدم کرتے ہیں۔ کل کو انسان تڑپے گا بروز حشر، کاش ایک مرتبہ میں نے اور حسین کی زیارت کر لی ہوتی۔ کون تڑپے گا؟ وہ تڑپے گا جو ہر شب جمعہ جاتا ہے، جو وہاں رہتا ہے اور ہر شب جمعہ زیارت کرتا ہے، وہ بھی تڑپے گا کہ کاش مجھے ایک اور شب جمعہ مل جاتی، میں ایک اور زیارت کر لیتا۔ ہم لوگ جو دور بیٹھے ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم لوگ نہیں سوچتے، ہم لوگ کی یہی دنیا ہے، بچیوں کی شادی، بچے کی فیس، فلانا پورشن، فلانا شادی، فلانا جو ہے نا بینک بیلنس، فلانا گاڑی، یہ ہماری زندگی ہے۔ تعظیم شاعر کے باب میں ختم ہو گئے، بالکل دفن ہو گئے۔ ہم نے تعظیم شاعر کا حق ادا جتنی بھی کر لیں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس آخری جملے اور زحمت میں نے تمام کی، انسان ساری زندگی تعظیم شاعر کرتا رہے لیکن تعظیم شاعر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، بائی روڈ جاتے ہیں، 4 سے 5 دن میں، 7-8 دن میں کربلا پہنچ جاتے ہیں۔
لوگوں نے زیارت کی 2 سال پیدل چل کے جاتے تھے. خدا آپ لوگوں نصیب کرے نجف سے کربلا پیدل جانا. انسان 3 دن 4 دن پیدل چلتا ہے, جب چل کر وہاں پہنچتا ہے تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ چند قدم آگے بڑھا سکے. بعض اوقات پاؤں میں چھالے ہوتے ہیں, پاؤں سے خون جاری ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھی جا رہی. رکوع میں جاتا ہے تو جسم اتنا کڑک اور سخت ہو چکا تھا, اٹھنے کا دل نہیں چاہتا. سجدے میں جاتا ہے, سجدے سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا. کیا کیا 3 دن چلنے. وہ جنہوں نے مہینوں پیدل چل کے زیارت کی ان کا کیا عالم ہوگا. وہ جنہوں نے سال ہر سال پیدل چل کے روضہ حسین کے پاس پہنچ کے جملہ کہا اور گر گئے کہ مولا اب اس سے آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے. یہاں بھی جو آیا تھا آپ کے عشق میں آیا تھا. کئی دن پڑے رہے, جب ہمتیں بحال ہوئی پھر گئے روضے کی طرف. بتایا گیا, تاریخ کے علماء نے بتایا 17 مرتبہ روضہ حسین ابن علی کو ڈھایا گیا. 100 سال پہلے 150 سال پہلے جب یہ خبیث وہابیت نے حملہ کیا, مولا حسین کے روضے کی زری لکڑی کی تھی, اسے اتار کے اس کو جلا کر اس کے اوپر انہوں نے دیگ چڑھائی. ٹھیک ہے, بے حرمتی کی روضہ حسین کی. متوکل ملعون نے 3 مرتبہ روضہ ڈھایا, 17 مرتبہ دیگر لوگوں نے ڈھایا, حل چلوائے, پانی بہایا, لیکن آج بھی زیارت حسین باقی ہے. لوگ لبیک یا حسین کہتے ہوئے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مشیت الہی ہے کہ تعظیم شعائر کا یہ باب اسی طریقے سے کھلا رہے, کوئی بھی اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے. بس چند جملے, چند دقیقے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. میں اور آپ بڑے سکون سے, بڑے احترام سے, بڑے ادب سے زیارت کر لیتے ہیں, لیکن ان لوگوں کا رتبہ کیا ہوگا کہ جن کو پتہ تھا متوکل ملعون کے زمانے میں زیارت کرنے پر اعضاء و جوارح کاٹے جائیں گے. وہ لوگ اعضاء و جوارح کو کٹواتے تھے, پھر بھی زیارت کرتے تھے. زیارت کو پھر بھی کسی نے روکا نہیں. ایک خاتون ہی کا واقعہ, آپ لوگ بھی سب مستورات یہاں بیٹھی ہیں. میں نے کتاب زیارت میں پڑھا تھا کہ جب وہ متوکل کے قصر کے آگے سے جا رہی تھی, محل کے آگے سے, اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو. کہا کہ میں مولا حسین کی زیارت کو جا رہی ہوں. کہا کہ تمہیں معلوم ہے پیسے دینے پڑیں گے. کہا کہ ہاں. اس نے اپنی آبا کے دامن جو پیسے دینے تو پیسے دیے. کہاں سے لائی تم یہ پیسے, تم تو غریب عورت لگتی ہو. کہا میں نے سارا سال لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے یہ پیسہ جمع کیا ہے. یہ ہے عشق حسین ابن علی. کہا تمہیں معلوم ہے کہ اعضاء و جوارح بھی کٹوانے پڑتے ہیں, ہاتھ کٹانا پڑے گا. کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. کہا کہ اپنا دایاں ہاتھ نکالو. تو اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا. پوچھا کہ تم سنتی نہیں ہو, بہری ہو. ہم نے کہا دایاں ہاتھ نکالو, تو بایاں کیوں پیش کر دیا تم نے. تو اس نے رو کر کہا کہ میں دایاں پچھلی زیارت میں کٹوا چکی ہوں. یہ عشق حسین ابن علی ہے. پیسے لوگ دے رہے ہیں, اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے کو تیار ہیں, لیکن حسین ابن علی کی زیارت میں کمی نہیں ہے. متوکل ملعون دیکھ رہا تھا, کہا کہ اس کو رسیوں میں جکڑ کے اس کو دجلہ میں پھینکوا دیا جائے. جب اس کو رسیوں میں جکڑ کے دجلہ میں پھینکوایا گیا, ہچکولے کھا رہی تھی, دریا میں ڈوبنے لگی تھی, رو رو کر کربلا کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی, مولا سارا سال لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میں نے پیسہ جمع کیا تھا کہ مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے. میں نے اپنے ہاتھ بھی کٹوا دیے کہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے, لیکن مولا میں محروم رہ گئی. اب یہاں ڈوب جاؤں گی, غرق ہو جاؤں گی دریا میں, آپ کی زیارت مجھے نہیں ملے گی. ابھی روتے ہوئے جملے کہہ رہی تھی کہ ایک نورانی ہستی نمودار ہوئی, اشارہ کیا, اس کی رسیاں کھل گئی. فوراً اپنے آپ کو ساحل سمندر پہ پایا. آواز آئی کہ جاؤ غریب حسین ابن علی کی زیارت کو جاؤ. مولا آپ کون ہیں تو بتاتے جائیے. کہا بس اتنا کہوں گا, جس طرح تمہارے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں میرے بھی دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. ابو الفضل العباس زائرہ حسین ابن علی کا استقبال کر رہے ہیں. کون ابو الفضل العباس؟ جس نے استقبال کیا زائر حسین کا, اور جب پوچھا کہ مولا آپ کون ہیں, کہا جس طرح تو نے دونوں ہاتھ کٹائے ویسے میں نے بھی کربلا میں اپنے دونوں ہاتھ حسین کے لیے کٹائے تھے. حسین کے لیے کٹائے تھے اور حسین کی بیٹی سکینہ کے لیے کٹائے تھے.